پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج افواج پاکستان میں 6 اہم ترقیاں دی گئی ہیں۔ 6 میجر جنرلز کو پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ تعینات کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹرانسفرز بھی ہوئی ہیں۔ انتہائی اہم پوزیشننگ کی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنی نئی ٹیم کی۔ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیل تجزیے سے انشاءاللہ آنے والے چند پروگرامز میں آگاہ کریں گے۔ لیکن آج پروگرام میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس اور کس تیزی کے ساتھ پھیل رہے، اور وزیر اعظم نے جو آج ایمفسائز کیا ہے کہ اس کے خطرات کیا ہیں، معیشت کے لیے کیا خطرات ہیں، ہماری صحت کے لیے کیا خطرات ہیں، اور ساتھ اپوزیشن اس حوالے سے کیا سیاست کری۔ نہ صرف یہ جو معیشت کے حالات ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں، اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں سوالات اٹھا رہی ہیں ان کے حقائق کیا ہیں، اور کیا حکومت اس کو ایفیکٹیولی رسپونڈ کر رہی ہے۔ جو سب ایک اچھے کی خبر سنائی جا رہی ہے وہ حالات کیا ہیں، اس پہ بھی تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن پروگرام کے آغاز میں ہمارے موجود ہیں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور خصوصی اقدامات جناب اسد عمر صاحب۔ منسٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ایک تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آج وزیر اعظم نے بھی ریڈ فلیگ ویو کیا ہے، ہائی الرٹ ساؤنڈ کیا ہے کرونا کے پھیلتے ہوئے کیسز کے حوالے سے۔ جو اس وقت ہسپتالوں کی حالت ہے اسلام آباد میں، کراچی میں، ملک کے دیگر شہروں میں، کیا وہاں پہ سفیشینٹ نمبر آف بیڈز اویلیبل ہیں، یا کہ اب آپ ایکسٹرا میئرز اس حوالے سے لے رہے ہیں جس حساب سے کیسز بڑھ رہے ہیں؟ نہیں ارشد، ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں تو مجموعی طور پر تو اس وقت ہسپتالوں کے اندر کیپیسٹی موجود ہے، لیکن جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں تو ہم آلریڈی اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں جو سب سے زیادہ ہسپتال جہاں پہ سب سے پہلے لوگ جانا پسند کرتے ہیں وہاں پر مسائل آنے شروع ہو گئے ہیں۔ کراچی کے اندر جو خاص طور پہ اور اسلام آباد کے اندر بڑے ہسپتال جو کراچی کے ہیں وہاں پر لوگوں کو بیڈز اس وقت ملنے میں مشکل ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر پمس کے اندر لوگوں کو مسائل آ رہے تھے، تو وہاں پہ تو ہم نے آرڈر کیا اگلے 2-3 دن کے اندر پمس کے اندر جو ہے تقریباً 100 بیڈز مزید اویلیبل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تو آج کی صورتحال ہے۔ جس رفتار سے ہمارے کورونا کے مریض میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خصوصی طور پہ وہ مریض جس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگلے 2 ہفتے کے اندر جس پیس پہ ہم ابھی چل رہے ہیں اگر ایسے ہی آگے چلتے رہے تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں جون کے وسط میں تھے، جو پیک تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کتنی زیادہ مشکلات لوگوں کو نظر آئیں۔ منسٹر صاحب، اس وقت جو انفیکشن ریٹ ہے جس سپیڈ سے پھیل رہا ہے وہ پرسنٹیج کیا، اور فیٹیلیٹی کا جو پروجیکشنز ہیں آپ کے پاس وہ کیا 2% ہیں، یا وہ بھی 2% سے زیادہ بڑھنے کے اقدامات کچھ خدشات ہیں؟ دیکھیں، اس وقت ہماری جو سب سے کم جو سطح آئی ہوئی تھی اور کئی ہفتے تک ہماری جو انفیکشن کا ریٹ ہے وہ 1.7 اور 1.9% کے درمیان رہا، اور این سی او سی نے، کیونکہ ہم صرف آج کی صورتحال نہیں دیکھتے، ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے خیال میں کدھر جانے والے، اکتوبر کی کوئی 9 یا 10 تاریخ کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ این سی سی کی میٹنگ درخواست کی جائے، اور وہاں پر ہم نے پابندیوں لگانے کی بات کی تھی، درخواست کی تھی، اور خاص طور پہ بڑے جو اجتماع ہو رہے تھے کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہاں جانے والے ہیں۔ اس ٹائم سے ابھی تک تقریباً 6 ہفتے کا وقت گزرا ہے، 7.5% پہ پہنچ گیا ہے، تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ تقریباً اس میں 5 گنا اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ اضافہ جو ہے یہ جاری ہے، ابھی یہ رکا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھے کیسز جو ہیں وہ 500-600 ہوتے تھے دن کے اندر، وہ کل 3000 سے زیادہ ہو گئے۔ ہمارے ہسپتال میں جو کرٹیکل کیئر کے اوپر مریض ہیں کورونا کے جن کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے وہ 400-450 کے لگ بھگ تھے، وہ کل جو ہے ہمارے بڑھ کے 1800 کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو جس معیار سے بھی دیکھیں بڑی تیزی سے وبا کا پھیلاؤ بھی بڑھ رہا ہے، اور ہسپتالوں میں مریضوں کا بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اموات جو ہے وہ اوسط ہماری کئی ہفتے تک 5 وہ اب بڑھ کے 40 سے زیادہ ہو چکی ہے، کسی دن 30 کچھ ہوتے ہیں، کسی دن 50 کچھ ہوتے ہیں، اوسطاً 40 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ رائٹ منسٹر صاحب، اس وقت جو حکومت بار بار کہہ رہی ہے، آج وزیر اعظم صاحب نے بھی اپوزیشن جو جلسے کر رہی ہے اس حوالے سے اپنے خطاب میں بھی ذکر کیا، تو اپوزیشن کے جو جلسے ہیں اس سے بھی ٹرانسمیشن بڑھ رہی ہے، اور بلاول صاحب وہ بھی سیلف کوارنٹین میں چلے گئے ہیں، تو کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ اس سے ٹرانسمیشن زیادہ پھیل رہی ہے، اور اپوزیشن آپ کی بات کس وجہ سے نہیں مان رہی؟ یہاں پہ کیا مسئلہ ہے کہ حکومت اور این سی او سی، این سی سی میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، اپوزیشن خاص طور پہ پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، اور ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک طرف تو سیاسی قائدین جو ہے
وہ عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کورونا سے، تو اس لیے ہم جلسہ کریں گے، وہاں 10,000 20,000 30,000 لوگ ہم اکٹھے کریں گے اور آپ سب جو ہیں وہ بے فکر ہو کے آئیے اور کورونا سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب کی بیٹی کی، بلاول کی بہن کی تقریب ہے، ذاتی تقریب ہے، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کارڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ پہلے کورونا ٹیسٹ کرائیں، پھر پاس ہوں، اس کے بعد صرف بہت تھوڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت کی اجازت ہوگی۔ تو ایک بالکل عجیب و غریب دورہ معیار نظر آ رہا ہے، جہاں اپنی صحت، اپنے خاندان کی صحت کا سوال ہے وہاں کوئی اور معیار ہے، اور عوام کی صحت کی جہاں بات ہے وہاں بالکل الگ بات ہے۔ جو نقصان اس سے ہوتا ہے ارشد، ایک تو براہ راست نقصان ہے کہ جب ہزاروں لوگ ایک دوسرے کے اوپر بالکل گتھم گتا ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ وبا پھیلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑا جو نقصان، جو شدید نقصان ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگ اپنے لیڈرز کو یہ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ جلسے میں نہیں بھی گئے، وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے لیڈر کو، جس کو وہ مانتے ہیں کہ واقعی میں یہ شخص جو ہے وہ بات کرتا ہے، وہ ٹھیک کرتا ہے، وہ اس کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ کورونا کی فکر ہی نہ کرے، ہزاروں کی تعداد میں آپ میرے جلسے میں آ جائیں، تو وہ کیا حفاظتی تدابیر پر عمل کرے گا؟ اور اس وقت جو تیزی ہے ہماری جو پھیلاؤ کے اندر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ حفاظتی تدابیر اس طریقے سے نہیں اپنا رہے ہیں کہ جیسے آج سے چند ماہ پہلے کی صورتحال تھی۔ رائٹ، منسٹر صاحب، اپوزیشن اس حوالے سے جو کہہ رہی ہے جلسے جلوس کیوں کر رہے ہیں، وہ بھی ذرا سن لیں کہ ان کا موقف اس حوالے سے کیا ہے۔ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے 30 نومبر کو، اس کے متعلق کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کے متعلق یہ بالکل یہ افواہ ہے، 30 نومبر کو پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے وہ ہوگا۔ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جلسوں میں، لوگ تو بازاروں میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کا جلد چلا جانا ضروری ہے، یہ بھی ایک کورونا ہے، اس کا جتنی جلدی ممکن ہے وہ خاتمہ ہو جانا چاہیے، اور اس کے لیے اگر یہ بھی قربانی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی پارٹیوں نے بھی تو اپنا رول پلے کرنا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ سمٹمز ہیں، ان کو باڈی ایک ہے یا نزلہ ہے یا وہ کھانسی ہے، وہ نہ آئیں، اور جو آئیں وہ ماسک لگا کے آئیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو بالکل بند کر دیا ہے، مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، یعنی جن علاقوں میں نہیں ہے وہ لوگ نکل سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، تو ہم بھی انہی کو ہی بلا رہے ہیں جو صحت مند ہے۔ ہم نے کال دی ہے کہ ہم جو ہے ایک جلسہ کریں گے، ٹھیک، آپ نہ آئے نا، اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے، عوام جو آ رہی ہے وہ نہ آئے، ہم نے ان کو زبردستی نہیں کہا آپ آئیں، ہم نے کہا جلسہ ہم کر رہے ہیں، ہم موجود ہوں گے، آپ نہ آئے، ہمیں بول دے کہ بابا ابھی کورونا پھیل رہی ہے ہم نہیں آتے، عوام خود آ رہی ہے۔ جی منسٹر صاحب، آپ نے یہ ساری گفتگو اس حوالے سے سنی، کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ معاشی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو بھی نقصان ہوا تھا، تو جس سپیڈ سے آپ بتا رہے ہیں کہ کرونا پھیل رہا ہے، اور وزیر اعظم نے بھی آج ذکر کیا کہ جہاں باقی دنیا کو معاشی حالات ہماری نسبت زیادہ خراب ہے، ہماری معیشت دنیا میں سب سے تیزی سے ریکوری کی ہے، تو جو سیکنڈ ویو آ رہی ہے اور اپوزیشن بھی بات نہیں مان رہی، تو اس سے حالات مزید آپ سمجھتے ہیں معاشی فرنٹ پہ بھی خراب ہوں گے، صحت کے فرنٹ پہ بھی خراب ہوں گے، حکومت پہ اس کا کیا اثر ہوگا، لوگوں کی زندگی پہ کیا اثر ہوگا؟ میں بالکل آپ کو ارشد اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جو صاحبان سب یہ بات کر رہے تھے اور جو خاتون بات یہ کر رہی تھیں، امید ہے کہ رات کو سوتے ہوئے ان کو خدا کا خوف ضرور آتا ہوگا۔ ان کو پتا ہے جو یہ بات کر رہے ہیں اس سے یہ لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں، وہ لوگوں کا روزگار خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو کم سے کم ایک تو ان سے وعدہ لے لیا جائے نا، چلیں آپ جلسہ کرتے ہیں، آپ کے خیال میں کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہوتا نا، ذرا سٹیج سے نیچے اتریں اور عوام میں جا کے کھڑے ہو جائیں، 2 گھنٹے صرف عوام کے ساتھ گل مل جائیں اور لوگوں کو دکھا دیں کہ واقعی میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے کورونا سے، اور جیسے آپ دوسرے لوگوں کو بلا رہے ہیں جس کام کے لیے، آپ بھی وہی کام کرنے کو تیار ہیں، صرف اتنا سا کر کے دکھا دیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، میں نے آج ٹویٹ بھی یہی کی تھی کہ، اور پھیلاؤ کا میں نے ذکر کیا، اعداد و شمار بتائے، اور میں نے یہی کہا تھا کہ جو بھی شخص آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کورونا سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ آپ کی صحت کا بھی دشمن ہے اور آپ کے روزگار کا بھی دشمن ہے۔ جس طریقے سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی میں نئی بات نہیں بتا رہا، ہم اس سے گزر چکے ہیں، اور ہم جس سے گزرے ہیں دنیا نے اس سے کہیں زیادہ بربادی دیکھی بھی ہے، تو اگر اس قسم کے رویے کو ہم اختیار کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے حالات بھی جو پہلی لہر آئی تھی اس سے کہیں زیادہ خراب نہ ہو جائیں۔ اور اس پہلی لہر میں کیا ہوا تھا، ہزاروں لوگوں کی زندگی چلی گئی، دسیوں ہزار لوگ جو ہیں بیمار پڑے، اور لاکھوں لوگوں کا روزگار چلا گیا،
اور کئی ماہ تک ایک چھوٹے عرصے کے لیے تو تقریباً پائٹ کی جو اسٹڈی ہوئی تھی وہ 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا روزگار جو ہے وہ متاثر ہو گیا تھا، لیکن ایک لمبے عرصے تک لاکھوں لوگوں کا روزگار متاثر تھا. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اور یہ رویہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اور جو پیغام اس وقت اپوزیشن دے رہی ہے، اس سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ صحت بھی خراب ہوگی، ہسپتال میں بھی جائیں گے، خدا نخواستہ ان میں سے چند کی اموات بھی ہوں گی، اور لاکھوں لوگوں کا ضرور اور ہو سکتا ہے کروڑوں لوگوں کا روزگار بھی خطرے میں پڑ جائے. اچھا، روزگار بھی خطرے پڑ سکتے ہیں. اپوزیشن بھی اس حوالے سے اسٹیج پہ جو بات کری ہے، مہنگائی کی بھی بار بار بات کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں مختلف لیڈران پی ڈی ایم کے فورم سے، ذرا اس پہ بھی ایک نظر ڈالیے گا منسٹر صاحب. تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی غربت ہے، تاریخی بے روزگاری ہے. سلیکٹڈ کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے. ان کی نالائکی کی وجہ سے پہلے چینی کا بحران ہوا، پھر آٹا کا بحران ہوا، پھر تیل کا بحران ہوا، اور اب آپ دیکھیں گیس کا بھی بحران ہوگا. 2 سال کے عرصے میں تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اور جب کسی ملک کی معیشت گرتی ہے تو پھر وہ ریاست باقی نہیں رہ سکتی. پورا پاکستان آج جھولیاں اٹھا اٹھا کے ان لوگوں کو، ان جس جعلی حکومت اور عمران خان کو بد دعائیں دے رہا ہے. کہاں آج روٹی 30 روپے کی ہو گئی. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنے بچوں کو روٹی کھلائیں، اپنی بجلی اور گیس کے بل دیں، یا اپنے بچوں کی فیسیں دیں، یا اپنے بوڑھے والدین یا ساس سسر کی دوائی کا خرچہ برداشت کریں. جی منسٹر صاحب، پی ڈی ایم تو یہ بھی کہہ رہی ہے اپنے مختلف پی ڈی ایم کے فورم سے، اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر، تقریریں تو میں نے ان کی سب سن لی. ان کا میں فردن جواب بھی دے سکتا ہوں کہ جب ان کی حکومتیں تھی تو معیشت کے کیا حالات تھے، لیکن آج کل کی معیشت کے حالات کے اوپر میں صرف مجھے ہر پروگرام میں لوگوں کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ پاکستان جو ہے جس ماحول کے اندر اس وقت اپنی معیشت چلا رہا ہے وہ ایک عام حالات نہیں ہے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں دنیا پچھلی 1 صدی کے سب سے بڑے چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہے جو کورونا کی صورت میں آیا ہے. ہمارے دائیں بائیں، چاہے بھارت ہو، ایران ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، آپ نے معیشتوں کو بیٹھتے دیکھا ہے. دنیا جو ہے وہ آپ کی معیشت جس طریقے سے آپ نے چلائی ہے اور جس طریقے سے آپ آگے لے کر چل رہے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکل حالات نہیں ہیں، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن جو صورتحال کورونا کی وجہ سے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جتنی تکلیف باقی دنیا کے اندر دکھائی دی ہے اس سے پاکستان کے حالات الحمدللہ بہت بہتر ہیں، اور اس کی گواہی دنیا دے رہی ہے. آپ نے لیری سمرز جو صدر براک اوباما کے چیف اکنامک ایڈوائزر تھے، آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ پڑھا سنا ہوگا کہ اگر امریکہ کورونا کا اس طریقے سے مقابلہ کرتا جس طریقے سے پاکستان نے کیا ہے تو امریکہ کا $10 کھرب کا نقصان کم ہوتا. وہاں پر کروڑوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں. بھارت کے اندر بھارت کی تاریخ کا سب سے زیادہ بدترین ریسیشن آیا ہوا ہے. ان کی ایک کوارٹر جو پہلا تھا اس میں 24% معیشت چھوٹی ہوئی ہے، شرنک کی ہے، اور اس سے اگلے کوارٹر کے اندر 8% مزید شرنک کی ہے. یہ حالات ہیں دنیا کے جس کے اندر پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر 5% اضافہ ہے. آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں، آپ کے ایکسپورٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ آرڈرز اتنے ان کے پاس آ رہے ہیں کہ وہ ان کو پورا نہیں وہ کر پا رہے ہیں. فیصل آباد میں صنعت کار ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مزدور ملنے کی ہمیں کمی پیدا ہو گئی ہے. پاکستان میں جو بین الاقوامی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے جو مقامی سرمایہ کار ہیں وہ جو قرضے لے رہے ہیں بینکنگ سسٹم سے سرمایہ کاری کرنے کے لیے، صنعتیں بڑی کرنے کے لیے، اس کے اندر 173% اضافہ ہوا ہے پچھلی دفعہ سے. آپ جس طریقے سے بھی دیکھیں اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے جس صورتحال میں ہے وہ تقریباً دنیا کے تمام ممالک سے بہتر صورتحال کے اندر ہے، ایک مشکل تناظر کے اندر. پھر میں یہ کہوں گا آخر میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب اچھا ہے، مشکل حالات ہیں، لیکن الحمدللہ باقی دنیا کے جیسے حالات ہیں اس سے بہت بہتر ہم اس سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن اب خطرہ صرف یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن اس وقت پیغام دے رہی ہے، جو صورتحال پیدا کر رہی ہے، اگر کورونا دوبارہ پھیلا تو یہ ساری کامیابی جو ہے وہ ہماری خطرے میں پڑ سکتی ہے. رائٹ منسٹر صاحب، ایک اور پرابلم جو آپ نے انہیریٹ کیا تھا وہ ہے سرکولر ڈیٹ کا، اور جب آپ کی حکومت آئی تھی جو فگرز کوٹ کیے جاتے ہیں وہ 1.1 ٹریلین کا تھا. اب پچھلے 2 سال میں تقریباً یہ فگر جو آج کل ہمارے سامنے آ رہی ہے 2.3
ट्रिलियन तक पहुंच गया है। आप कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी उसको भी हेड करते हैं। इस हवाले से IPP से कुछ MOUs हुए थे, वो कहाँ पे पहुंचे, और सर्कुलर डेट रुकने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो कुछ शेयर करेंगे कि क्या आपने इस हवाले से पॉइंट्स बनाए हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये पाकिस्तान के मईशत के लिए जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं उनमें से एक है। हमारी गर्दशी कर्जे, आपने सही कहा, तकरीबन उसके अंदर 1.2 खरब रुपए का इजाफा हुआ है इस पिछले 24 माह के अरसे के अंदर, और ये तकरीबन वही पेस है जो मुस्लिम लीग नून का आखिरी साल था। अगर आपको याद हो, 453 अरब रुपए जो है उसमें एक साल के अंदर गर्दशी कर्जे का इजाफा हुआ था। तो ये जो हमने इनहेरिट किया था वही सूरत हाल अभी चल रही है। अच्छा, ये क्यों है? आपको पता है कि बिजली की जो अदायगी करनी होती है उसको 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा वो होता है जो उसके खाम माल का इस्तेमाल होता है और बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसकी अदायगी होती है, और एक हिस्सा उसका वो होता है जो उसको कैपेसिटी चार्ज कहा जाता है, जो आप इस्तेमाल करें अगर बिजली या ना करें, आपको इन मुआहदे के मुताबिक वो रकम अदा करनी पड़ती है। मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल के अंदर ये जो रकम थी, जो KE के अलावा तमाम पाकिस्तान के अंदर, के इलेक्ट्रिक के अलावा, वो तकरीबन 500 अरब रुपए से कुछ कम की टोटल कैपेसिटी चार्ज थे। जो मंसूबे वो जिनके ऊपर दस्तखत कर गए और जिस कीमत के ऊपर वो दस्तखत कर गए, वो मंसूबे लगते जा रहे हैं, और 2023 तक ये जो सालाना 500 अरब रुपए से कुछ कम का फिक्स चार्ज था जो अदायगी करनी ही करनी है, वो बढ़कर तकरीबन 1500 अरब रुपए पर पहुंच जाएगी, यानी एक सालाना 1000 अरब रुपए का इजाफा। तो अब हो ये रहा है कि जो आप बेहतरी सिस्टम के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो पीछे से पहाड़ चला आ रहा है, जो मजीद बढ़ता चला जा रहा है, जो इस 5 साल के अरसे में 3 गुना जिसमें इजाफा होना है, जिसमें सालाना 1000 अरब रुपए का इजाफा होना है, वो उसके अंदर सारी अच्छाई भी गुम होती जा रही है। लेकिन इसकी मैंने बड़ी तफसीली ब्रीफिंग भी की थी। एक नहीं, कुछ 7 या 8 इसके बड़े हिस्से हैं जिस पे हमने काम करना है। 4 के ऊपर काम हो चुका है, यानी ये जो महंगी बिजली के मुआहदे किए गए थे उसके अंदर रियायत कराने के लिए IPP से, फिर अपने सरकारी इदारे जो हैं उनकी कमी, फिर ये कतर से जो मुआहदा कर गए थे गैस का, और उसके बाद समझ नहीं आ रही थी कि गैस इस्तेमाल किधर करें, तो जबरदस्ती उन्होंने कहा कि अगर LNG से बिजली महंगी भी पैदा होती है तो मेरिट ऑर्डर को वायलेट करके मस्ट रन है, यानी हर सूरत में उस LNG के प्लांट को चलाना है। वो हमने खत्म किया है, तो तकरीबन 2 साल के अंदर 150 अरब रुपए तो उसी से बच जाएंगे। फिर तकरीबन 3,500 से 4,000 मेगावाट के जो इनएफिशिएंट प्लांट्स थे उनको बंद करने का फैसला किया गया है, वो एफिशिएंट प्लांट्स के ऊपर चलाए जाएंगे। जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर है, विंड है, वो इन्होंने जो आखिरी साल 2 साल में इन्होंने मुआहदे साइन किए थे उससे 1/3 कीमत के ऊपर हम नए मुआहदे साइन कर रहे हैं, ताकि वो बिजली की जो कीमत है वो कम की जा सके। इसी तरीके से मजीद और 3-4 बड़े फैसले करने हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं फैसले, उससे अगले 3 साल के अंदर 300 अरब रुपए की बचत होगी बिजली के सार्फिन को। बाकी आगे जो फैसले करने हैं उनका इससे भी ज्यादा बड़ा है, और उम्मीद यह है कि वो बड़े फैसले भी अगले 2 से 3 माह के अंदर ले लिए जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला एक तफसीली ब्रीफिंग हम टेलीविजन के जो हमारे लोग हैं जो कवर करते हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, उनके लिए अगले हफ्ते इंशाल्लाह अरेंज कराएंगे, ताकि तफसील से आपको फिर इंशाल्लाह तब आपसे इस पे तफसील से ही बात करेंगे। वफाकी वजीर बराए मंसूबा खुसूसी इक़दामात असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के इस सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जो माशी हालात हैं इस हवाले से नून लीग और उसके साबिक वजीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे कि माशी हालात कोरोना की वजह से ख़राब हैं या कि कोई और वजूहात हैं। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म ने आज कहा कि जिस तरह बाकी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासिर हुई, उसकी मईशत मुतासिर हुई, पाकिस्तान की मईशत उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। लेकिन इसमें एक ये इकरार भी है और हुकूमत के दूसरे वज़रा भी इकरार करते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो मईशत ने टेक ऑफ करना था वो टेक ऑफ नहीं हो सका। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस हवाले से एक मुख्तलिफ ख्याल रखती है, और साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने 23 तारीख को चंद सवालात उठाए और मईशत के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक लेटेस्ट रिपोर्ट को कोट करते हुए काफ़ी सारी स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स मार्केट में फेंकी। लेकिन साथ उन्होंने एक जिक्र भी किया एक ऐसी टर्म का जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। अब ये क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, ये खुद डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब से ही पूछते हैं, क्योंकि ये तो वही टर्म है जो असद उमर साहब इनकी हुकूमत के लिए इस्तेमाल करते थे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वजीर ख़जाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का।
جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی وہ آپ کی حکومت کے بارے میں کرونی کیپٹلزم کا ذکر کرتی تھی. اب آپ نے بھی کرونی کیپٹلزم کا ذکر کیا ہے کہ گندم، چینی اور ساتھ دوائیوں کے حوالے سے، اور پھر جو آپ انکمپیٹنس ہے وہ تو ہے. اس میں کرونی کیپٹلزم کیسے آ گیا اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکریہ ارشد بھائی. آپ تو خیر بخوبی جانتے ہیں، لیکن میں پھر بھی گزارش کرتا ہوں کہ ادویات کے اندر مثال کے طور پر ایک ڈیل تھی وفاقی حکومت کی ہمارے زمانے میں دوائیوں کی کمپنی سے کہ جتنا انفلیشن ہوگا اس کے آدھے ریٹ پہ آپ دوائیوں کی قیمتیں بڑھا سکیں گے. مثال کے طور پہ اگر 6% انفلیشن ہے تو آپ اگلے سال 3% دوائیوں کی قیمت بڑھا دیں. 100 روپے کی دوائی 103 روپے کی ہو جائے گی. یہ حکومت آئی، اس کے بعد انہوں نے 200%، 300% اجازت دے دی بڑھانے کی. یہ کیا کہ ڈی ویلیویشن ہوا ہے 30-40% کا، لیکن ڈی ویلیویشن کا اثر تو انفلیشن میں نظر آ جاتا ہے، تو اس کی ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی. اس سے آپ کے ادویات کی کمپنیز کو بہت فائدہ ہوا، لیکن جو غریب لوگ یا جو متواتر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو دوائیاں خریدتے ہیں ان کو بہت نقصان ہوا. تو یہ ایک کرونی کیپٹلزم ہوا کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے سپورٹرز کو، جو آپ کو فنڈ کرتے ہیں آپ کی پارٹی وغیرہ کو، آپ ان کے لیے ایک بینیفٹ دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اسی طرح چینی کے اندر بھی یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے اچانک ایکسپورٹ کی بہت لمبی کوانٹٹی کی اجازت دے دی. اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی اور کوانٹٹی کی اجازت دی، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ پنجاب حکومت سبسڈی دے سکتی ہے. اتنے ڈی ویلیویشن کے بعد جبکہ کوئی ضرورت نہیں تھی سبسڈی دینے کی، آپ نے ایکسپورٹ کے اوپر ریبیٹ دینا شروع کر دی. اور آپ نے چینی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً غالباً 55 روپے سے بڑھا کر پھر 70 کر لی، پھر اب 115 روپے ہو گئی، اب تھوڑی سی کم ہوئی ہے. تو آپ ادھر تک لے گئے. چینی تو وہی لوگوں نے استعمال کری ہے، لیکن جو لوگ 60 روپے کلو دے رہے تھے اب وہ 100 روپے کلو دے رہے ہیں. تو ان سے فائدہ کس کو ہوا؟ آپ نے ان کا بتایا کرونی کیپٹلزم اور اس طرح سے ہوا، تو یہ کون سے کرونیز ہیں، دوست یار ہیں جن کو فائدہ دیا گیا؟ کوئی نام سامنے آئے ہیں اس حوالے سے؟ ارشد بھائی اگین آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں، لیکن دیکھیں جو سبسڈیز ہیں پنجاب میں صرف 2 کمپنیوں کو سب سے زیادہ ملی ہے. ایک خسرو بختیار صاحب کی ہے اور ایک جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی ہے. لیکن تمام شوگر ملز کو فائدہ ہوا ہے. جس کے پاس بھی چینی رکھی ہوئی تھی، جس نے پچھلے سال 60 روپے میں نہیں بیچی، اس نے ایکسپورٹ کراؤ یا نہ کراؤ، اس نے سب نے 100 روپے کی چینی بیچی ہے، 105 روپے کی چینی بیچی ہے. جس نے چینی خرید لی تھی، جس کی مل نہ بھی ہو لیکن جس کو اندازہ تھا کہ حکومت یہ کرنے والی ہے، اس نے اور لوگوں کی بھی چینی خرید کے رکھی تھی. تو تمام چینی کے جنہوں نے جن سرمایہ کاروں کے پاس چینی تھی ان کو فائدہ ہوا. اسی طرح دوائیوں کی کمپنیوں کو بہت فائدہ ہوا، اور جو کنزیومر ہوتے ہیں، صارفین ہوتے ہیں، ان کو نقصان. اچھا ایک اور بات، رائٹ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹیکسٹائل کے ہمارے پاس ریکارڈ اس وقت آرڈرز آئے ہیں، اور فیصل آباد میں تو ٹیکسٹائلز ایکسٹرا کام کر رہی ہیں، وہاں پہ ورکرز مزدور نہیں مل رہے، اور ایکسپورٹس کے آرڈرز اتنے زیادہ پاکستان کو ملے ہوئے. آپ نے کہا ہے کہ ایکسپورٹس گر رہی ہیں، اور 40% ڈی ویلیویشن کے بعد بھی ایکسپورٹس کی یہ حالت ہے. یہ 40% ڈی ویلیویشن اور ایکسپورٹ فگر جو آپ نے سوال اس حوالے سے اٹھایا ہے، یہ کیسے انٹر لنکڈ ہے آپس میں؟ یہ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں گے؟ جی ارشد بھائی دیکھیں، جو میں نے بتایا، ہم جب گئے تھے ہمارا آخری سال میں $24.75 بلین کا ایکسپورٹ تھا، یعنی کہ $25 بلین کا ایکسپورٹ تھا. پی ٹی آئی کے پہلے سال میں کچھ 20-25-30% اب فردر ڈی ویلیویشن کے بعد 30% کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایکسپورٹ جو تھا وہ $24.2 بلین کا ہوا، تقریباً $500 ملین کم ہو گیا. اور پچھلے سال $1.8 بلین کا کم ہوا، جس میں خاص طور پہ آخری 3-4 مہینوں میں کورونا کی وجہ سے کم ہوا ہے، جو میں نے لکھا بھی تھا ٹویٹ میں کہ کورونا کی وجہ سے بھی کم ہوا ہے. اس سال کے پہلے 3 مہینوں میں جبکہ اب کورونا کا ایفیکٹ نہیں تھا، پھر ایکسپورٹ کم ہوئے پچھلے سال کی مناسبت، تو 10 یا 11% ہم کم چل رہے ہیں. تو حکومت کا یہ کہنا کہ ٹیکسٹائل کے بہت زیادہ ملیں چل رہی ہیں یا فیصل آباد میں ورکرز کی کمی ہو گئی ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو، اور اللہ کرے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ کچھ ٹیکسٹائل کا جو بہت برا حال تھا اتنا برا حال نہیں ہے، لیکن پچھلے سال سے بھی ایکسپورٹ کم ہے، تو جو ٹوٹل حجم ہے وہ تو اس میں تو کمی ہو رہی ہے. اب ہوتا یہ کہ عموماً آپ کوئی ایک سیکٹر ہمیشہ ڈھونڈ سکتے ہیں اتنی بڑی معیشت میں جو اچھا کر رہا ہو. مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیمنٹ بڑی اچھی بکی، یا مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے سال چینی کے مینوفیکچرز نے بہت پیسے کمائے، یا ادویات کے مینوفیکچرز میں بہت پیسے کمائے. لیکن اوور آل اگر آپ معیشت کو دیکھیں تو اوور آل ہم تینوں سال پی ٹی آئی کے دونوں سال ہم پاکستانی اوسطاً غریب ہوئے ہیں. پچھلے سال 3% ہم غریب ہوئے ہیں. اس سال بھی امکان ہے کہ غریب ہو جائے گا پاکستانی 1-1.5% سے،
اور جو مہنگائی نے کمر توڑی ہے غریب لوگوں کی، خاص طور پہ رورل ایریاز میں، ہمارے دیہات وغیرہ کے اندر، وہ تو پاکستان کی مثال نہیں ہے ریکارڈ کی. مطلب آپ 14% فوڈ انفلیشن کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور آپ اس کے بعد کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہے اور آپ مطمئن ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہمارے فوریکس ریزروز ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے ایک پریشان کن حالات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کچھ ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں، ان کے ڈپازٹس ہیں $7 بلین کے، کچھ ہمارے شارٹ ٹرم سویپس ہیں. تو یہ $12 بلین جو ہیں، یہ اس کی حقیقت کیا ہے جو فوریکس ریزروز ہیں ہمارے؟ اشرف بھائی دیکھیں، جب خان صاحب کی حکومت آئی تھی، اور جب حکومت اور اس سے پہلے باجوہ صاحب اور پھر حکومت جب گئی تھی، اور سعودی عرب سے آپ نے $3 بلین کے ڈپازٹ لیے تھے، اور اسی طرح یو اے ای نے آپ کو $2 بلین کے ڈپازٹ کیے تھے. سعودی عرب نے جب سے $1 بلین واپس مانگ لیا تو $2 بلین یہ تھے، اور چین نے میرے خیال سے سیف ڈپازٹ $3 بلین کے رکھوائے تھے. تو $7 بلین ڈپازٹس جو تھے آپ کے پاس یہ رکھے ہوئے ہیں، جن کو آپ اپنے قرض میں نہیں گن رہے، ان کو آپ ڈپازٹس گن رہے ہیں، ان کو آپ اپنی لائبلٹی میں نہیں گن رہے. جو آپ نے $78 بلین کی جو ڈیٹ ہے اس میں یہ نہیں گنے جاتے. تو یہ ڈپازٹس ہیں. اس کے علاوہ جو حکومت پاکستان نے سواپس کرے ہوتے ہیں، پاکستانی بینکوں میں جو ڈالرز رکھے ہوتے ہیں آپ نے، یا جو بھی پاکستانی لوگوں نے قانونی طور پر جو ڈالر رکھے ہوئے ہیں پاکستانی بینکوں سے، تو حکومت جو ہے اسٹیٹ بینک پاکستانی بینکوں سے سواپ کر لیتی ہے، روپیہ دے کر ڈالر لے لیتی ہے. تو یہ ملا کر تقریباً حجم جو ہے یہ $12 بلین کا ہے. یہ اتنا حجم ہے جتنا کہ ان کے پاس اس وقت اسٹیٹ بینک کے ریزرو رکھے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے ایک ذکر کیا تھا اس کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بینکنگ انڈسٹری ہے اس کو تو کافی پروفٹس دکھانے چاہیے. پرائیویٹ بینکس خاص طور پہ جو کہ بڑے بڑے لوگوں کے بینکس ہیں، پرائیویٹ بینک، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اس پہ انٹرسٹ بھی حکومت پاکستان ان پرائیویٹ بینکس کو دیتی ہے اپنی فورن ریزرو شو کرنے کے لیے. اور کیا یہ نارمل پریکٹس ہے؟ آپ کے دور حکومت میں بھی یہ چل رہا تھا کام؟ جی بالکل، ہمارے دور حکومت میں بھی یہ کام تھا کہ ہم وہ کر لیتے تھے. جب آپ کے پاس اتنے ٹائٹ ریزروز ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بڑے ٹائٹ ریزروز ہو گئے ہیں تو اس لیے یہ کرا ہوا ہے. تو اس میں کوئی نیا کام نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو 12 بلین اس وقت ہمارے پاس، یہ جو 7 بلین انہوں نے دکھائے ہیں یہ پہلی بار ہے، اور اس کے علاوہ جو شارٹ ٹرم کے لونز ہیں وہ کافی ہیں. تو یہ بات ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں 20 بلین رکھے ہوئے ہیں تو اس میں ہم 2 مرتبہ گن رہے ہیں اس کو جو فارورڈ سواپس ہیں، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ہمارے جو ریزروز ہیں اس کے سامنے شارٹ ٹرم کے بہت سارے کلیمز ہیں جو ریزرو سے بھی زیادہ ہیں. یہ دونوں باتیں صرف سمجھنا ضروری ہیں، مطلب اس کے اندر مس گائیڈ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. تو ہماری پوزیشن جو ہے وہ پریکیریس ہے، اور اس لیے میں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ پھر ہم کو IMF کے پاس جانا جو ہے وہ تقریباً لازم و ملزوم ہے. رائٹ، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ناظرین آئیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے حالات بہتر کب ہوں گے، اور اس سال اور اس سے پچھلے سال آپ کی غربت میں کتنا اضافہ ہوا، اور اگلے سال آپ کی غربت میں کمی کتنی آنے کے امکانات ہیں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا لارجسٹ انکریز ان پبلک ڈیٹ وہ ہوا ہے پچھلے 2 سال میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے 5 سال میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے قرضے لیے اتنا زیادہ قرضہ پی ٹی آئی کے 2 سال میں بڑھ گئے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ سر، ہم نے تقریباً 10,600 ارب روپیہ قرضہ لیا تھا 5 سالوں میں، اوسطاً آپ سمجھ لیجئے کہ 2,100 ارب روپیہ، اور انہوں نے 2 سالوں میں 11,450 ارب روپیہ لیا. اچھا، حکومت کہتی ہے آپ کے لیے ہوئے قرضے واپس کرنے کے لیے یہ قرضے لے رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ بالکل، یہ بات بالکل غلط ہے، اور کم از کم جو فائنانس منسٹری کے اور جو اکنامک منسٹریز کے وزراء ہیں ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ارشد بھائی، ٹوٹل قرضے تو بڑے ہیں نا. ہم 25,000 ارب روپے پہ قرضہ چھوڑ کے گئے تھے، اس کو آپ نے 36,000 ارب روپیہ کر دیا ہے، تو آپ نے 11,000 ارب روپیہ قرضہ بڑھا دیا ہے. اب یہ میں اگر آپ سے 50 روپے مجھے قرض چاہیے ہوں، آپ کہیں بھائی میرے پاس 100 کا نوٹ ہے، 50 نہیں، تو آپ مجھے 100 دیں، میں آپ کو 50 واپس کروں، تو میں نے آپ کو 50 واپس تو نہیں کرے نا. خود تو آپ سے میں نے اگر یا تو مان لیں کہ یا تو آپ اس طرح کہیں کہ 17,000 انہوں نے قرض لیا ہے اور 5,000 واپس کرائے تو 11,000 نیٹ لیے ہے، یا آپ یہ کہہ دیں کہ 11,000 روپے قرض لیا ہے. انہوں نے جو بھی قرض ہمارا واپس کیا اس سے بہت زیادہ اور مزید قرض لیا ہے. تو وہ قرض استعمال کدھر ہو رہا ہے، وہ ہے آپ کے پاس ڈیٹیلز؟ جی دیکھیں،
دو باتیں بتا دوں آپ کو. پچھلے سال جو 9.1%، پچھلے سے پچھلے سال جو 9.1% ڈیفیسٹ تھا، جس میں اپریل تک اسد عمر صاحب تھے اور پھر 2 مہینے حفیظ شیخ صاحب تھے، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا، بوتھ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی اور ایبسولوٹ اماؤنٹ میں. 4000 ارب روپیہ تو انہوں نے پہلے سال انہوں نے ڈیفیسٹ کر لیا. اب آپ دیکھیے کہ 2 سال سے انہوں نے ٹیکس میں اضافہ نہیں کرا. 3850 ارب روپیہ تقریباً میں ٹیکس جمع کر کے گیا تھا جو آخری سال گیا تھا. اس کے بعد 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد، اور سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے ٹیکس بڑھانے کا ڈی ویلیو کرنے کے بعد، 2 سال میں انہوں نے ٹیکس نہیں بڑھایا، فلیٹ رہا ہے. خرچے آپ کے بڑھ گئے، کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے آپ کا 10-10 12% 13% سے بڑھ رہا ہے کرنٹ ایکسپینڈیچرز، تو آپ کے خرچے بڑھ رہے ہیں. اچھا، تو اب اس کے بعد پھر آپ نے 1 سال پتہ نہیں کس منطق کے تحت شرح سود کو بہت تیزی سے بڑھا دیا، 6% سے لے کے 13% پہ چلے گئے، کیونکہ یہ کوئی بڑی فیشنیبل بات تھی. اور اس کے بعد آپ کی جو 1500 ارب روپے میں دے رہا تھا سود پاکستان کے ٹوٹل ڈیٹ پہ، اس کی انہوں نے 2800-2900 ارب روپے یا 3000 ارب روپے سود دیا ہے، سمپلی بیکاز کہ آپ نے ریٹ بڑھا دیے. تو بینکوں کو تو بہت فائدہ ہوا، انٹرنیشنل بینکس کو، لوکل بینکس کو بہت فائدہ ہوا. ہاٹ منی کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے، دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے. وہ ہاٹ منی کے مورگن اسٹینلی سے جو پیسے آئے تھے ان کو بڑا فائدہ ہوا. لیکن جو آپ کا کاروبار تھا وہ رک گیا، آپ کی صنعت رک گئی، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کا پیچھے چلا گیا اور حکومت کا ڈیفیسٹ بڑھ گیا. اب دیکھیں انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کم کریں، کوئی قیامت نہیں ٹوٹی ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے، پوری دنیا میں چل رہے ہیں. تو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ پتہ نہیں کیوں بڑھائے ہوئے تھے. اچھا، سرکولر ڈیٹ کے کیا حالات ہیں؟ سرکولر ڈیٹ بھی ہماری اطلاعات ہیں اور کنفرم بھی کیا ہے حکومت نے 2.3 ٹریلین تک ہو گیا. آپ اس کو 1.1 ٹریلین تک آپ کی حکومت اور کیئر ٹیکر چھوڑ کے گئے تھے، تو کیا وجہ ہے، کیوں ڈبل ہو گیا؟ سر 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1 وجہ تو یہ ہے کہ نیپرا کہتا ہے کہ آپ کو 12 یا 15% میں خیال ہے 12% ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز کرنے چاہیے. ہم جب آئے تھے، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو 21% کرتے تھے، ہم اس کو کم کر کے 18 پہ لے آئے تھے. یہ پھر 19 پہ چلے گئے تو 1% وہ بڑھ گیا آپ کا ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز. نمبر 2 بل کلیکشن جو تھا وہ ہم 93% پہ چھوڑ کے گئے تھے، وہ اس کو 82 تک لے کے گئے تھے، اب میرے خیال سے 87-88 پہ ہے. تو بل کلیکشن کم کر دی ہے. اس کے بعد میرٹ آرڈر ایک نیپرا آپ کو دیتا ہے کہ سب سے سستی بجلی پہلے بناؤ، پھر اس کے بعد مہنگی، پھر اس کے بعد مہنگی. انہوں نے سر RLNG نہیں منگوائی، سستی بھی نہیں منگوائی، مہنگی بھی نہیں منگوائی نہیں، اور اس کی جگہ انہوں نے فرنس آئل سے بجلی بنائی ہے، کچھ ڈیزل سے بجلی بنائی ہے. 30 روپے یونٹ ڈیزل کے پڑتے ہیں، 15 روپے. فرنس اور ڈیزل کے کس کے پلانٹس ہیں؟ کسی کو فائدہ دیا گیا ہے؟ سر دیکھیں، میں اکانومسٹ ہوں، جو حقائق ہے وہ مجھے پتہ ہے. میں جرنلسٹ نہیں ہوں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں ہوں، یہ کام میرا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. پلانٹ کس کے ہیں جو پہلے فائر ہوئے اور میرٹ آرڈر پہ فائر نہیں ہوئے؟ دیکھیے، کوئی بھی پلانٹ ہے نا ارشد بھائی، وہی پلانٹ ڈیول فیول پلانٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس، ماں سوائے کچھ جینکو کے پلانٹ جو فرنس آئل پہ چلتے ہیں. ہمارے پاس ڈیول فیول پلانٹس ہوتے ہیں. وہی پلانٹ LNG پہ بھی چل سکتا ہے، یعنی کہ گیس پہ چل سکتا ہے، اور وہی پلانٹ جو ہے وہ ڈیزل پہ چل سکتا ہے، اور اکثر پلانٹ جو ہے وہ فرنس آئل پہ چل سکتے ہیں. تو کون سے پلانٹ ہوئے فائر، یہ اس کا مجھے نہیں پتا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ اور جو حکومت جو اسٹیٹسٹک دیتی ہے وہ ایگریگیٹ دیتی ہے کہ حکومت نے فرنس آئل سے بجلی بنائی ہے، جبکہ یہاں پہ گیس کے ٹرمینلز خالی پڑے ہوئے تھے، جبکہ آپ گیس منگوا سکتے تھے اور آپ گیس دے کر اس سے 6-7 روپے پر یونٹ سستی بجلی بنا سکتے تھے. جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے، جب آپ بل کلیکٹ نہیں کریں گے، جب ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز بڑھ جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ چوری آپ بڑھوا دیں گے، تو پھر یہ بات تو ہوگی کہ سرکولر ڈیٹ بڑھ جائے گا. تو اب جو ہے 60 ارب روپے کی سپیڈ سے مہینے کا بڑھ رہا ہے، روز کا 2 ارب روپیہ کا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. اور یہ میرے خیال سے ایک دم بہت ہی معیوب بات ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ پلانٹ جب ہم نے لگا لیے تھے تو ان کا کام یہ تھا کہ اس کو بس ایفیشینٹلی چلاؤ، ایفیشینٹ پلانٹس چلاؤ، اور اگر یہ پاور زیادہ دیر دے رہتے تو پاور بھی زیادہ دے دیتے، ملک کی معیشت بھی چل جاتی. میرے سمجھ سے باہر ہے، مطلب یہ اس قسم کے ریٹ بڑھائے انہوں نے، ڈیمانڈ کو عجیب سا کر دیا. بہت زیادہ حکومت ابھی مزید بھی کام کر رہی ہے، اس پہ آپ دوبارہ بھی رائے لیں گے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.